فیصل صاحب ایک کہانی پیش کر رہا ہوں، اس کا نام ہے اونٹوں والے۔ اونٹ عید سے 3 دن پہلے لا کر گلی میں باندھ دیا گیا۔ یہ یہاں ہر سال ہوتا تھا۔ گلی والے اجتماعی طور پر عید کے موقع پر اونٹ کی قربانی کرتے تھے۔ بڑا سا صحت مند اونٹ لایا جاتا، اس کے گلے میں رنگین کپڑا ڈال دیا جاتا، پیروں میں بچے گھنگرو ڈال دیتے، گلے میں گھنٹی لگا دی جاتی۔ گلی کے ہر گھر کے بچے، لڑکیاں، لڑکے، چھوٹے بڑے آ کر اونٹ کو دیکھا کرتے، اسے چارہ دیتے۔ ایک دھارا سا بن جاتا جس کے تقریباً درمیان میں اونٹ کبھی بیٹھتا، کبھی کھڑا ہو جاتا۔ بچے بڑی پابندی سے روز اس اونٹ کا معائنہ کرتے۔ اونٹ کو قربان کرنے کا طریقہ عجیب و غریب تھا۔ قربانی کے وقت 3-4 مضبوط قسم کے قصاب آتے، اونٹ کی گردن میں 2 رسیاں ڈال دی جاتی اور بیٹھے ہوئے اونٹ کے آگے والے پیر کو موڑ کر باندھ دیا جاتا۔ اب اونٹ اپنے 3 ٹانگوں پر کھڑا تو ہو سکتا تھا مگر بھاگ نہیں سکتا تھا۔ لیکن اونٹ جیسے لہیم شہیم جانور کو لٹا کر گرا کر اس کا گلا کاٹنا کوئی آسان بات تو نہیں تھی۔ اونٹ کا کمزور ہونا بہت ضروری ہے، اور کمزور کرنے کے لیے اونٹ کے گردن پر باری باری نیزے مارے جاتے۔ ہر نیزے پر اونٹ چیخ چیخ کر بین کرتا، بھاگنے کی کوشش کرتا تو گلے سے بندھے ہوئے رس سے اسے روک لیتے، اور تینوں ٹانگوں پر تو بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ نیزوں کے لگنے سے خون رسنا شروع ہو جاتا، بہتا رہتا۔ اونٹ صحرا کا جہاز، اونٹ مال و اسباب اٹھانے والا انسان کا ساتھی، بے کسی، بے بسی، بے قراری کے ساتھ چیختا ہوا ڈھیر ہو جاتا۔ کمزور دلوں والے انسان اور بچے اس مرحلے سے پہلے ہی بھاگ جاتے۔ بزدل کیا قربانی دیں گے؟ جیسے ہی بے بس اور بندھا ہوا اونٹ زمین پر گرتا، ویسے ہی بہادر قربانی دینے والوں کا نمائندہ بڑا سا چھرا لے کر بے بس اونٹ کی گردن کاٹ دیتا۔ اس طرح سے 7 جانوروں کی قربانی ہو جاتی۔ ان کے لیے جنت کا راستہ صاف ہو جاتا۔ گلا کٹنے سے کم یہ ضرور ہوتا کہ اونٹ کی چیخ و پکار بند ہو جاتی، کہ جان کے ساتھ درد کا احساس، جان جانے کے ساتھ درد کا احساس، زخم کا احساس، تکلیف کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ قربانی کا وہ پورا منظر میرے دماغ میں ایک طویل درد کی طرح محفوظ ہے۔ اس دن کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا، کبھی بھی اس قسم کی قربانی کا عینی گواہ نہیں بنوں گا۔ لیکن خلیج ٹائمز میں بقرعید کے چوتھے دن ایک چیختے ہوئے، چنگھاڑتے ہوئے، درد و کرب سے مضطرب و بے قرار اونٹ کی تصویر دیکھ کر مجھے وہ سب کچھ یاد آ گیا۔ کراچی کے بنس روڈ پر ہر سال ہونے والی اونٹ کی قربانی کی تصویر خلیج ٹائمز میں نمایاں جگہ پر چھپی تھی۔ مجھے اپنی پرنانی بھی یاد آ گئیں۔ ان کا پہلا دن، کراچی میں ان کی پہلی شام، کراچی میں ان کی پہلی رات، اور کراچی میں ہی ان کا پورا دن۔ وہ مشرقی پاکستان سے آئی تھیں۔ بنگلہ دیش بننے کے 7 ماہ بعد چھوٹا سا قد تھا ان کا، سفید براق سا چمکتا ہوا چہرہ، سارے سر پر گھنے سفید چاندی سے بال، اور قدرتی طور پر اگی ہوئی سفید پتلی سی بھویں جو بڑی بڑی سیاہ آنکھوں کے اوپر قمقمے کی طرح چمکتی تھی۔ میں اکثر سوچتا پرنانی اپنی جوانی میں کتنی خوبصورت ہوں گی۔ وہ میری امی کی نانی تھی۔ میں اپنی امی سے زیادہ اپنی نانی سے فری تھا۔ ان سے ہر طرح کی بات کرتا، ان سے الجھتا، ان سے لڑتا، ان سے شرارتیں کرتا، ان سے ناراض ہوتا، ان کو ناراض کرتا، ان سے سنتا، پھر ان کو مناتا۔ یہی سب کچھ ہوتا رہتا تھا۔ وہ کئی معاملات میں میرے رازدار بھی تھیں اور بہت سے مواقعوں پر میری مددگار بھی۔ میں ان سے ہر طرح کی بات بغیر کسی تردد کے کر لیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا، نانی اماں، پر نانی جان تو بڑی خوبصورت ہوں گی اپنے زمانے میں، صحیح ہے نا؟ بہت خوبصورت تھی، نانی جان نے بڑے فخر سے کہا، جیسے کوئی ماں اپنی بیٹی یا بیٹی کی خوبصورتی کا ذکر کرتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ خوبصورت تھیں بلکہ بہت مضبوط بھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس عمر میں آ کر بھی وہ میری امی کی اماں تو لگتی تھی، لیکن میری نانی کی اماں نہیں،
بلکہ چھوٹی بہن لگتی تھی۔ کچھ تھا ان میں، پوری ذات حشاش بشاش، بڑھاپے کے باوجود سیدھا تنا ہوا جسم، چھوٹے قد کے ساتھ سفید ساڑی میں ایک عجیب قسم کا ایلیگنس تھا ان کی چال ڈھال میں۔ ساری زندگی انہوں نے لڑتے ہوئے گزاری، 6 بچوں کی ماں بنی، اور جب بچے چھوٹے ہی تھے تو پرنانا کا انتقال ہو گیا۔ وہ بڑے زمیندار تھے، بڑے زمیندار کی بیوہ کے ساتھ، جبکہ وہ خوبصورت بھی ہو تو یہ سماج پرانا ہو یا نیا، اسلامی ہو کہ غیر اسلامی، مذہبی ہو کہ غیر مذہبی، سب ایک ہی طرح کا سلوک کرتا ہے۔ قریبی رشتہ دار کسی نہ کسی بہانے سے زمین و جائیداد پر قبضہ کر لینا چاہتے ہیں، اور دور کے رشتہ دار کو رشتہ نکال کر زمین و جائیداد کا نظام چلانے میں مددگار بن کر سب کچھ ہضم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاندان اور خاندان کے باہر سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی عزت لوٹنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ خاندان کے بوڑھے رشتہ داروں کو بھی یکایک سرپرستی کا خیال آ جاتا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے، دنیا کا نظام اسی طرح سے ہی چل رہا ہے، نہ جانے کب تک چلتا رہے گا۔ ان کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی کوشش ہوئی۔ مجھے نانی اماں نے یہی بتایا تھا کہ انہوں نے بھی یہ بتایا کہ انہوں نے پر نانا کے مرنے کے دوسرے دن ہی عدت پر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ پر نانا کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوتی تھی جسے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے۔ ابھی تعزیت کرنے والے، بیان کرنے والے سوگ کا سما بنا ہی رہے تھے کہ انہوں نے پر نانا کی لاٹھی اپنے ہاتھ پر پکڑ کر منشی جی کو بلوایا، اور بالکل پر نانا کے انداز میں ہی زمینوں کی تفصیل پوچھنے بیٹھ گئیں، پانی کی تفصیل، مویشیوں کے چارے کا حساب، کسانوں کے مزدوروں کی تنخواہوں کی تفصیلات پر الجھی، غلے، پھل اور سبزیوں کا حساب مانگا۔ وہ سب کچھ اسی انداز اور اعتبار سے کیا جو پر نانا کا طریقہ تھا۔ سب ششدر رہ گئے۔ رشتہ داروں کو جو اپنے دماغ میں نت نئے منصوبے بنا رہے تھے جیسے سانپ سونگھ گیا، ایسا تو آج تک نہیں ہوا، ایسا تو کسی نے نہیں کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عدت پر تو بیٹھنا ہوگا۔ یہی تو وہ وقت ہوتا ہے جب بڑے زمیندار کی بیوی کو عدت پر بٹھا کر اسے مرے ہوئے شوہر کے ساتھ آدھا مار کر منظر سے ہٹا کر مضبوط زمیندار اپنا علاقہ اور درجہ بڑھا لیتے ہیں، پانی کے منبع پر قبضہ کر لیتے ہیں، مویشی ریوڑ کو بھگوا دیتے ہیں، کھلیان میں آگ لگ جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، اور سرکاری کارندے کسی پرانے جھگڑے کے کاغذات یا آبیانے کا کوئی مسئلہ لے کر آ جاتے ہیں۔ ایک ساتھ بہت ساری مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، پھر مدد کرنے کے بہانے سے وہ سب کچھ ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ چھوٹے سے گاؤں کی چھوٹی سی مسجد کے معمولی سمجھ بوجھ کے امام صاحب نے پر نانی کی عدت کے بارے میں کسی سے کچھ کہہ دیا جس کی انہیں بھنک پڑ گئی۔ انہوں نے بڑی سمجھداری کے ساتھ اسی وقت منشی صاحب کو بھیج کر انہیں بلایا اور بتا دیا کہ اگر وہ عدت پر بیٹھ گئیں تو سارے بچے تو ابھی صرف یتیم ہوئے ہیں، وہ صرف بیوہ ہوئی ہیں، تھوڑے دنوں میں وہ سب کے سب فقیر کے ساتھ ساتھ بے سہارا اور بے مکان بھی ہو جائیں گے۔ لہذا امام صاحب کو اپنے مسجد سے تعلق رکھنا چاہیے، بچوں کو قرآن پڑھانا چاہیے، 5 وقت کی نماز پڑھانا چاہیے، اور ان کے کام میں دخلندازی نہیں کرنی چاہیے۔ انہیں پتہ ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ رسول کا کیا حکم ہے، اور یہ بھی کہ مولوی صاحب کی جنت جہنم سے ان کی جنت جہنم جدا ہے۔ انہوں نے منشی صاحب کو امام صاحب کے سامنے ہی کہا تھا ان کا ماہانہ وظیفہ بڑھا دیا جائے۔ امام صاحب نے پھر کبھی بھی کچھ کہا نہیں اور کچھ کیا بھی نہیں۔ پر نانی نے ہر ایک سے مقابلہ کیا۔ ارد گرد کے رشتہ دار، دوست، جاننے والے، سہوکار، نئے پرانے دشمن، ہر قسم کے لوگوں کو تو ایسا ہی لگا جیسے پر نانا کی موت واقعی نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے زمینیں سنبھال لیں، بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، اور منشی صاحب کے ذریعے سے ہر کام اسی طرح سے ہونے دیا جیسے نانا کرتے تھے۔ کہنے والے تو کہتے ہیں انہوں نے نانا سے بھی اچھی زمینداری کی۔ وہ نانا کی طرح مذہبی نہیں تھیں، ان میں کوئی رونق نہیں تھی، ان کی کوئی جھوٹی انا نہیں تھی، وہ اپنے سے اوپر والے سے ڈرتی بھی نہیں تھی اور اپنے سے نیچے والوں کو ڈرایا بھی نہیں۔ اوپر والے کو مہربان سمجھتی تھیں، اس کی شکر گزار تھیں، اور ہمیشہ اچھی دعائیں مانگتی تھیں، رحم کی دعائیں، کرم کی دعائیں۔ وہ نیچے والوں پر مہربانی کرتی تھیں۔
کسی ضرورت مند مظاہرے کا قرض معاف کر دیا، کسی کی بیٹی کی شادی کرا دی، کسی کے بچے کے تعلیم کی ذمہ داری لے لی، لیکن اوپر والے نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ایک دن نانی جان نے بڑے دکھ سے کہا، جب پاکستان بننے لگا تو 2 بیٹوں کا قتل ہندوؤں نے کر دیا، آج تک پتہ نہیں لگا وہ لاشیں کہاں گئیں۔ یہ معمولی غم نہیں تھا، بیوہ کے وہ 2 جوان ہوتے ہوئے بیٹے قتل ہو جائیں تو کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ نہ جانے اس پہاڑ سے غم کو کیسے انہوں نے جھیلا۔ یہ پاکستان کے لیے، مسلمانوں کے الگ ملک کے لیے، اسلام کے لیے پہلی قربانی تھی ان کی۔ پاکستان بننے سے پہلے انہوں نے نانی اماں اور نانی اماں کی چھوٹی بہن کی شادی کر دی۔ نانی اماں نانا ابا کے ساتھ مغربی پاکستان آ گئیں اور چھوٹی نانی چھوٹے نانا کے ساتھ مشرقی پاکستان چلی گئیں، پر نانی اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ گاؤں میں ہی رہیں، جہاں انہوں نے زمینداری سنبھال لی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی پاکستان جا کر رہنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ انہوں نے بنگلہ دیش بننے سے تھوڑا پہلے ہندوستان سے پر نانی کو مشرقی پاکستان اپنی دوسری بیٹی سے ملنے کے لیے بھیجا، جہاں سے ان کا کراچی آ کر ہم لوگوں سے ملنے کا پروگرام تھا۔ پھر وہ مغربی پاکستان سے واپس ہی ہندوستان چلی جاتی، مگر قسمت میں کچھ اور لکھا تھا۔ مشرقی پاکستان میں ہنگامے پھوٹ پڑے، خون کی بارش شدید تھی، اور اس بارش میں پر نانی کی دوسری بیٹی، داماد اور 2 بچوں کا خون بھی شامل تھا۔ وہ رات کبھی بھی نہیں بھولیں۔ رات 11 بجے وہ لوگ آئے، مکتی باہنی کے لوگ، پر نانی اور ان کا بڑا نواسا گھر پر ہی تھے۔ اوپر کی منزل پر حسن ماموں پر نانی کا بستر لگا رہے تھے کہ نیچے سے آوازیں آئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں نیچے آتے، گولیاں چلی تھیں اور وہ چاروں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ کیونکہ وہ بہاری تھے، بنگلہ زبان نہیں بولتے تھے، پاکستان کے ایجنٹ تھے، نانی اور نواسے نے گھر کی اوپری منزل کی چھت پر چھپ کر لیٹے لیٹے جان بچائی تھی۔ نیچے گھر لوٹ گیا اور گھر والے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ وہ رات ان کی زندگی کی طویل ترین رات تھی۔ یہ پاکستان کے نام پر ان کی دوسری قربانی تھی، ایک نہیں کئی جانوں کی قربانی۔ کچھ لوگ صرف قربانی دینے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، تمام زندگی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں، خون کی لالی سے دوسروں کی شامیں بنتے ہیں اور آہوں سسکیوں سے اپنی صبح جگاتے ہیں۔ ان کا شمار انہی طرح کے لوگوں میں ہوتا تھا۔ مشرقی پاکستان میں فوجی ایکشن کے فوراً بعد پر نانی کو لے کر ان کے بچے ہوئے بڑے نواسے جو کچھ مال و متاع سمیٹ کر لا سکتے تھے لے کر کراچی آ گئے۔ وہ ہمارے گھر میں ہی رہے۔ امی جان اور ابو نے انہیں ہاتھوں ہاتھ دیا۔ برسوں کے بعد وہ اپنی بیٹی اور ہماری نانی سے ملی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا لوٹے ہوئے دل شکن ماں بیٹی کا ملاپ، جن کے بیٹے بھائی بہن یک کے بعد دیگرے قتل ہوتے گئے، لٹتے گئے، ایسی منزل کے لیے جو شاید کبھی تھی ہی نہیں، جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، جس کی وہ مسافر بھی نہیں بنی تھی۔ ہماری نانی پاکستان آنے کے 13 سال بعد بیوہ ہو گئیں۔ بڑے ماموں نے گھر کو سنبھالا، پر نانی ہندوستان سے روپے بھیجتی رہیں۔ تینوں ماموں نے تعلیم حاصل کی۔ امی کی شادی فوراً کر دی گئی۔ ان کے لیے بھی پر نانی نے ہندوستان سے ہی جہیز کے پیسے بھروائے تھے۔ ابو کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ قیمتی تحفے بھی وہ بھیجتی رہتی تھیں۔ پر نانی لڑ رہی تھیں دنیا سے، سماج سے، اور نانی جان ایک روایتی بیوہ ہو کر رہ گئی تھیں۔ یہ بڑا فرق تھا دونوں ماں بیٹی میں۔ کتنی مختلف تھی وہ دونوں ماں بیٹیاں، ایک میری نانی اور ایک میری ماں کی نانی۔ پر نانی کے 2 بیٹے ہندوؤں نے مار دیے، ایک بیٹی کراچی میں بیوہ ہو گئی، ایک بیٹی اور داماد 2 بچوں کے ساتھ بنگلہ دیش میں قتل ہو گئے۔ ساری زندگی انہوں نے دکھ اٹھائے، قربانیاں دی، پر انہوں نے خدا سے شکوہ نہیں کیا۔ سارے شکوے نانی اماں کے تھے۔ دونوں کی زندگی سے اندازہ ہوتا تھا کہ ہر وقت کا شکوہ، ہر وقت کا احساس بیچارگی انسان کو کتنا بے لطف بنا دیتا ہے۔ ہمارے ابا انہیں حج کرانا چاہتے تھے، عمرہ پر لینا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے ان کے پیسوں پر حج کرنے سے صاف منع کر دیا۔ نہیں بیٹے، داماد کے پیسوں سے حج عمرہ جائز نہیں ہے۔ ہندوستان سے بڑی پابندی سے امی کے ماموں ان کے لیے پیسے بھیجتے اور پر نانی انہیں اپنے ہی انداز میں خرچ کر دیتی۔ ان کے مرنے کے بعد
بہت دنوں بعد امی نے بتایا کہ 2 دفعہ انہوں نے حج کا پروگرام بنایا اور سارے انتظامات مکمل بھی ہو گئے، ویزا بھی لگ گیا، ٹکٹ بھی لے لیے گئے، لیکن عین موقع پر انہیں کچھ غریب رشتہ داروں کی بیٹیوں کی شادی کی خبر ملی اور انہوں نے ٹکٹ واپس کروا کر ان کے جہیز کے لیے روپے مہیا کر دیے۔ لاوارث بے سہارا لڑکیوں کی شادی کرنے کو وہ حد سے بھی زیادہ افضل سمجھتی تھی۔ آج کے عالم تو شاید ان کی بات نہ سمجھیں، کوئی روایت حدیث لے آئیں، مگر انہوں نے دنیا دیکھی تھی، انہیں پتہ تھا کہ جوان بچی کی غریب ماں کا کیا دکھ ہوتا ہے۔ اس موقع پر ابو نے کہا بھی کہ وہ ادھار لے لیں، جب ہندوستان سے ان کے پیسے آئیں گے تو واپس کر دیجیے گا۔ نہیں بیٹے، موت کا کیا بھروسہ، مجھے قرضدار نہیں بننا ہے، انہوں نے جواب دیا۔ اماں، اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو میں معاف کر دوں گا، حج تو کر لیں، انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں بیٹے، معاف تو بعد میں کرو گے، میں تو قرضدار مروں گی نا، یہ جواب تھا ان کا۔ ہماری پرنانی نے اوپر والے کی کبھی شکایت نہیں کی، شاید ان کے لیے ان کی محبت میں شکایت تھی ہی نہیں، صرف اطاعت تھی، اندر سے ایک لگن تھی، محنت کرنے کی، اچھا کام کرنے کی، کام آنے کی۔ انہیں میں نے کبھی نماز پڑھنے کے لیے بے چین نہیں دیکھا، لیکن یہ ضرور دیکھا کہ گھر میں آنے والے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بے چین رہتی تھی۔ گھر کے بچوں سے، نوکروں کے بچوں سے، ہر ایک سے پیار تھا ان کو۔ پرندوں کے لیے باجرہ ڈالنا ہے، کھانا پھینکنا مت، گلی کے کتے کے لیے باہر ڈال دو۔ میری چھوٹی بہن نے خرگوش اور بلی پالی تو اس کے پانی اور کھانے کا خیال ان کو رکھنا۔ رشتہ داروں کے گھروں میں قید چڑیوں طوطوں کو دیکھ کر بے قرار ہو جاتی تھی، وہ خود آزاد رہیں، انہیں قید جانور کیسے اچھے لگتے۔ جب اوپر والا میرا خیال کرتا ہے تو میں ان کا خیال کیوں نہ کروں، یہ زیادہ ضروری ہے۔ میرے لیے ایک دن انہوں نے نانی کو بھی ڈانٹ دیا، جو اپنی اماں کو نماز پڑھانا چاہ رہی تھی۔ جب وہ مشرقی پاکستان سے آئیں تو ہم لوگ ملیر میں رہتے تھے، ملیر ندی کے پل سے پہلے، ملیر کے مندر سے فوراً بعد، تھوڑا پہلے ایک پرانی سی عمارت میں، جس کے آگے ایک بڑا سا کمپاؤنڈ تھا جس میں ابو نے بڑا سا لان اور پیڑ پودے لگائے ہوئے تھے۔ یہ عمارت کسی ہندو بنیے کی تھی جو دادا کو قلعے میں ملی تھی۔ پرانے کراچی کا ٹھنڈا مکان، جعفری کے دروازوں والا، بھٹی کے اینٹوں کی دیواروں والا اور لال کھپریل کے چھتوں والا، کشادہ اور ہوادار جیسے گھر ہونے چاہیے۔ کراچی میں ان کی وہ پہلی رات تھی۔ دن بھر رشتہ دار ان سے ملنے آتے رہے۔ اب وہ لان میں بچوں کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے ہاتھوں میں نانا ابا کی لاٹھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ شاید 8:30 یا 9 بجے ہوں گے جب باہر سے گھنٹیوں کے بجنے کی آوازیں آئیں۔ آوازیں جب قریب آئیں تو انہوں نے بھی سنی۔ روز کا یہی وقت ہوتا تھا جب ملیر کے کھیتوں میں اگی ہوئی سبزیاں 25-30 اونٹ گاڑیوں پر لاد کر کراچی کی سبزی منڈی بھیجی جاتی تھیں۔ یہی روز کا معمول تھا۔ ملیر کے کسان اور ملیر کے کھیت کراچی کی ضروریات کا بڑا حصہ اگاتے تھے۔ ٹن ٹن کرتی ہوئی اونٹ گاڑیوں میں ساربان سوتے رہتے اور اونٹ رات گئے انہیں سبزی منڈی پہنچا دیا کرتے تھے۔ پر نانی اس آواز سے چونک گئیں۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ اونٹ گاڑیاں سبزیاں لے کر کراچی جا رہی ہیں۔ اچھا؟ انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا تھا اور نہ ہی اندازہ تھا کہ مشرقی پاکستان اور ہندوستان کے صوبہ بہار میں اونٹ نہیں ہوتے۔ ان کے چہرے پر عجیب قسم کی حیرت اور عجیب طرح کا ایکسائٹمنٹ، حیران کر دینے والی جستجو تھی۔ آنکھوں میں ایسی چمک میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے ان کے حیران چہرے کو حیرت زدہ ہو کر دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ آنن فانن اپنی لاٹھی کو پکڑ کر بڑی چوکسی کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئیں اور تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھتی چلی گئیں۔ ہم سارے بچے ان کی تیزی پر حیران ہو کر ان کے پیچھے پیچھے گیٹ پر آئے۔ وہ منظر میں آج تک نہیں بھول سکا ہوں۔ انہوں نے اپنا ڈنڈا گیٹ کے پلر کے ساتھ ٹکا دیا، دونوں ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے تھے۔ گیٹ پر لگے ہوئے سفید ٹیوب لائٹ کی روشنی ان کے چہرے پر جیسے نور کی برسات برسا رہی تھی، جس نے ان کے چہرے کی چھوٹی بڑی جھریوں کو ایک عجیب سا رنگ دے دیا تھا۔ دمکتا ہوا چہرہ، ان کی بڑی بڑی چمکتی ہوئی آنکھیں پھیلی ہوئی ایک ہی سمت مرکوز تھیں۔ وہ آنکھیں پھاڑے ساکت اونٹوں کے قافلے کو تک رہی تھیں۔ کیا ہوا نانی جان؟ میں نے پوچھا، مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، جیسے کسی نے ان کی زبان بندی کر دی ہو، وہ ہونٹوں پر تالے لگا دی ہوں۔
ہم سب بچے حیرت سے ان کے فخر چہرے کو تک رہے تھے۔ جب آخری اونٹ گاڑی بھی سامنے سے گزر گئی تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے ساڑی کے پلو سے اپنی آنکھیں خشک کی، پھر بڑے پیار سے گزرتے ہوئے اونٹ گاڑیوں کے رستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹا، ان اونٹوں کے دادا کے نانا کے دادا کے نانا کے نانا کے دادا کے دادا کے اوپر حضور بھی بیٹھے ہوں گے۔ میں حیران ہو گیا اور آج تک حیران ہوں۔ آج بھی اکثر ان کا وہ عقیدتوں بھرا تمتماتا جگمگاتا شنشناتا چہرہ میری نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ مجھے جیسے ایک عجیب سا کرنٹ لگتا ہے۔ وہ 10 سال مزید زندہ رہیں۔ زندگی کا ہر وہ دن، ہر وہ شام جب ملیر میں رہیں، رات کو مخصوص اس وقت پر اسی احترام سے ان اونٹوں کو دیکھتی رہیں۔ ان کے دادا کے نانا کے دادا کے دادا کے نانا کے دادا کے اوپر حضور بیٹھے ہوں گے۔ خلیج ٹائمز کے صفحے پر شہید ہوتے ہوئے اونٹوں کی تصویر دیکھ کر اس دن پرنانی مجھے بہت یاد آئی تھی۔